शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की पाक स्टडी का लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। नज़रिया पाकिस्तान की एहसास और अज्जाए तरकीबी। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था नज़रिया के माखज़ और उसके साथ साथ नज़रिया की ज़रूरत और अहमियत। आज हम पढ़ेंगे नज़रिया पाकिस्तान की एहसास और अज्जाए तरकीबी। जनूबी एशिया के मुसलमानों की ज़िंदगी का महवर दीन इस्लाम है। दीन के साथ उनकी मोहब्बत और बहसीत मुसलमान मजहबी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान का बुनियाद और महरक बना। नज़रिया पाकिस्तान की अज्जाए तरकीबी मदरज झैल है। जनूबी एशिया के जो मुसलमान थे उनका जो महवर था, उनका जो मरकज़ था वो दीन इस्लाम था। दीन के साथ ही उनको मोहब्बत थी। मुसलमानों की शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ जो था मुसलमानों का, वो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बना था। नज़रिया पाकिस्तान दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद। नज़रिया पाकिस्तान और मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद है। नज़रिया पाकिस्तान में और मुसलमानों के दरमियान जो जुदागाना कौमियत की पहली बुनियाद थी वो कलमा तौहीद था, ना कि वतन या नस्ल। हिंदुस्तान का जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो यहाँ एक नई कौम की बुनियाद पड़ गई। हिंदुस्तान में जब पहला फ़र्द ही मुसलमान हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, एक नई कौम की बुनियाद पड़ गई थी। और उनके मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो जुदागाना कौमियत की बुनियाद थी वो कलमा तौहीद था। इस्लामी निज़ाम हयात। इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम जो है मुकम्मल ज़िंदगी का तरीका बताता है कि किस तरह माशरती, सियासी, इक़्तिसादी जितने भी मसائल हैं उनका भी हल हमें बताता है। जो इंसान की माशरती, सियासी, इक़्तिसादी ज़रूरियात का हल पेश करता है। क़याम पाकिस्तान का मकसद जहाँ मुसलमानों के माशी, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी मसाइल का पायदार हल था, वहीं इसका मकसद इस्लामी असूलों की रोशनी में एक रोशन ख़याल और मुतअद्दिल माशरे का क़याम भी था। इस्लामी निज़ाम हयात का मतलब यह है कि इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब का नाम नहीं है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल तरीका बताता है कि पड़ोसियों के किस तरह हकूक़ हैं, माशरती, सियासी जितने भी हमारे माशरे के मसाइल हैं उन तमाम का मुकम्मल हमें हल देता है। इस्लाम में हकमियत आला का तस्वर। इस्लामी नुक्ते नज़र से इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की हकमियत को मानना, कि हाकिम जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, बंदे उसके जो हैं क्या हैं, उसके रसूल सल्लम की इताअत है। इंसान की हैसियत इस दुनिया में खुदा के नैब या खलीफा की है। जनूबी एशिया के मुसलमान चाहते थे कि एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम की जाए जहाँ वो अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के तस्वर को अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अमली जामे पहना सके। इस्लाम में हकमियत आला का तस्वर क्या है? इंसानों की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला को हाकिम मानना और उसके रसूल सल्लम की इताअत करना। और जो इंसान की हैसियत है इस दुनिया में सिर्फ़ नैब या खलीफा जैसी है, जो क्या करता है उसी के ही पैगाम को आगे पहुँचाता है। माशरती इंसाफ और मसवात। माशरे में इंसाफ व बराबर के हकूक़ों सबके लिए। इस्लामी तलीमात के मुताबिक माशरे में ज़ात पात, रंग, नस्ल और माल और दौलत के बल बोते पर इंसानों में इम्तियाज़ नहीं बरता जा सकता। इस्लामी जो माशरा होता है उसमें क्या होता है, इंसाफ होता है, कोई ज़ात पात नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कोई बलोची है, कोई पठान है, रंग व नस्ल। अगर अल्लाह ताला के यहाँ कोई इज़्ज़त वाला है तो वो क्या है, तकवे वाला है, जो इसके सबसे ज़्यादा अच्छे अमाल होंगे। अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है तो वो महज परहेज़गार और तकवे की बुनियाद पर है। कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद है, हमने तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने तमाम जितने भी इंसान हैं उनको एक क्या किया, एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। फिर उनको कबीलों में तकसीम किया और ताकि उनकी पहचान हो सके। फिर उन लोगों के अल्लाह ताला ने ये क्या क्या हमने कबीलों में तकसीम किया। जैसे हम कहते हैं कि ये फ़लाँ कबीले से है, ये फ़लाँ कबीले से है। बिलाशुबा अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। माशरती इंसाफ और मसवात नज़रिया पाकिस्तान के अज़ाए तरकीबी में अहम अनासर है। क़याम पाकिस्तान से कबल जनूबी एशिया के मुसलमान माशरती नाइंसाफ़ी और अदम मसवात का शिकार था। मतलब जो क़याम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो मुसलमानों के साथ क्या होती, नाइंसाफ़ियाँ होती। माशरे में जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनके साथ अदम मसवात का शिकार था, मतलब उनको इंसाफ नहीं मिलता था।
نو آبادیاتی نظام کے زیر اثر وہ نہ صرف جملہ حقوق سے محروم رہے بلکہ معاشی معاشرتی زبور حالی کا بھی شکار ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جو بنیادی رائٹس تھے وہ بھی ان کو نہیں مل رہے تھے، ان کو ہر طرح سے کچلا جا رہا تھا، ان کے جتنے بھی حقوق تھے ان کو محروم کیا جا رہا تھا۔ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا۔ آپ لوگوں نے یہاں پر ایک لفظ نظر آ رہا ہے اقلیت، پچھلی کلاسز میں بھی ہم نے پڑھا تھا اقلیت اور ایک ہوتا ہے اکثریت۔ اکثریت وہ ہوتی ہیں جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس ٹائم بر صغیر کی بات کریں تو مسلمان تعداد میں کیا تھے؟ کم تھے، اور ہندو زیادہ تھے، تو ہندو اکثریت میں تھے اور ہم اقلیت میں تھے مسلمان۔ اب موجودہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں عیسائی رہتے ہیں، تو عیسائی کیا ہے؟ اقلیت میں ہے، اور مسلمان یہاں پر اکثریت میں ہے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہے، اقلیت میں ہے، تو ان کے جو بنیادی رائٹس تھے ان کو بھی وہ کیا کرتے تھے؟ ہندو ان سے بھی ان کو محروم رکھتے تھے مسلمانوں کو۔ معاشرتی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا۔ جو مسلمانوں کے معاشی حالات تھے وہ بھی انتہائی کمزور تھے۔ اس دور میں نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتوں اور نچی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ بھی غیر منصفانہ برتاؤ کیا گیا۔ مطلب ہندوؤں کی جو اپنی ذاتیں تھیں جو کہ ان کو اب کیا کرتے؟ حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نیچے سمجھتے تھے، ان کو ساتھ بھی صحیح ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا ایک اہم مقصد ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابر، بنیادی، یکساں اور مساوی حقوق حاصل ہوں۔ مملکت پاکستان کے آئین میں تمام شہریوں کو بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل برابر کے حقوق کی ضمانت دی گئی، اور پاکستان جب بنا تو اس کے آئین کے مطابق یہ کہا گیا کہ تمام شہری جتنے بھی اس معاشرے کے رہنے والے جتنے بھی شہری ہیں ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، رنگ و نسل پر کوئی فوقیت نہیں دی جائے گی۔ اسلامی طرز جمہوریت۔ اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت ریاست گو، نیک، ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ مطلب ہماری ریاست کا جو نمائندہ ہوگا وہ ایسا بندہ ہوگا جو اس میں ایک تو صلاحیت ہوگی، دوسرا وہ نیک ہوگا، ایماندار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ہمارا ریاست کو حکمران ہوگا۔ اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی، جو کہ اقلیت میں تعداد میں کم ہے، ان کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو بھی ضمانت دی گئی کہ آپ کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشاورات سے طے پاتے، اس لیے اسلامی معاشرے میں مشاورات کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مطلب کوئی بھی معاملہ اگر طے پایا جائے گا تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ مشورہ کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے معلوم کی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رائے لیتے تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک مجلس شورا قائم کی گئی جو تمام معاملات پر خلیفہ کو مشورے دیتی تھی۔ خلیفہ کے انتخاب کے وقت بھی لوگوں کے نمائندوں کی رائے لی جاتی تھی، اور اس اہم منصب کے اہل صحابہ کو ہی خلافت کی ذمہ داری سونپی جاتی۔ انتخاب کے بعد مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور قبیلوں کے نمائندے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، یعنی ان سے اپنی وفاداری کا حلف اٹھاتے۔ یوں یہ سارا عمل ایک جمہوری طریقے انتخاب کی بہترین مثال ہے۔ منتخب خلیفہ شرعی حدود کے اندر رہ کر حکمرانی کا فرض ادا کرتا تھا، اور اپنے فیصلے اور عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنی رعایا کے سامنے جواب دہ ہوتا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا ایک الگ اور خود مختار وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکیں۔ اسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان مرز وجود میں آیا، جہاں حکومتی اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندے اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارا ایک علیحدہ وطن ہو، ہمارے ملک کا آئین اسلامی جمہوری معاشرے کا
عکس ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 فروری 1948 کو شاہی دربار سے بھی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت کی بنیاد صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق۔ جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتا دیا ہے، اقلیت کون ہوتے ہیں؟ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ اگر ہم ادھر بر صغیر کی بات کریں تو وہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو اکثریت میں تھے۔ اگر موجودہ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر سکھ ہندو وہ تعداد میں کم ہے، تو وہ یہاں پر کیا ہے؟ اقلیت میں، اور مسلمان اکثریت میں، اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ان کو پورے دیے جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کے شہری حقوق حاصل ہیں۔ ان کو اپنی زبان، ثقافت، مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور اساس اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں، مسجدوں میں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کسی مذہب، فرقہ یا عقیدہ سے تعلق رکھیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر شہری ہیں۔ غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کے عین میں مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ پاکستان ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دوسرے مذاہب کے لوگ پاکستان کی ترقی، استحکام کے لیے اپنے مسلم پاکستانی ہم وطنوں کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ اہم سرکاری اداروں بشمول افواج پاکستان اور دوسرے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان غیر مسلم پاکستانی بھائیوں کا جذبہ حب الوطنی اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقلیت جو ہیں ان کو ان کے برابر حقوق دیے جا رہے ہیں۔ ان کو آزادی ہے، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کا پورا حق ہے، ان کو اپنی زبان بولنے کا، ان کو اپنی ثقافت، ساری چیزوں کو ان کو کیا ہے، ان کو اپنے حقوق دیے گئے ہیں، رائٹس دیے گئے ہیں۔